السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون العانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پچھلے رکوع میں ہم نے کیا کیا پڑھا اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. کہ بات ہوئی کہ امامت جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگی. بات ہوئی کہ کفار کو بھی رزق دیا جائے گا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے ان کو بھی رزق دیا جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی پیش کی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو جو وصیت تھی اس کے بارے میں بات کی گئی. صرف مسلمان امت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایکچول میں فالو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہوئی. پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہی سب سے بہترین رنگ ہے اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے. اور وہ صرف ایسے ہی نہیں آ جائے گا کہ ایک غسل کر لیا تو پورا دین اسلام اس کی طرف اپنے آپ کو تبدیل کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈھلنے کی بات ہے. پھر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ آخرت میں آباء و اجداد کوئی کام نہیں آئیں گے، انسان کے اپنے اعمال ہوں گے جو وہ لے کے پہنچے گا. جس میں ہم نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ایمان اگر ہے تو پھر بات چیت کی گنجائش بن جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر اگر والدین کسی اچھے رتبے پر ہیں تو اولاد چونکہ ایمان پر تھی، ان کی پیروی کر رہی تھی، اتنے اپنے عمل سے نہیں پہنچ پائی، لیکن اللہ تعالیٰ کرم نوازش فرمائیں گے اور وہاں تک پہنچا دیں گے تاکہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ وائس ورثہ بھی ہے. دیگر تفاسیر میں آتا ہے کہ کبھی اولاد اتنی اچھی اور نیک ہو گئی لیکن والدین ان کے اس درجے تک نہیں پہنچ پائے تو لیکن تھے وہ بھی ایمان والے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی بچوں کے درجوں تک پہنچا دیتے ہیں اور وہاں کے اوپر وہ تاکہ ایک دوسرے سے خوش ہو سکیں. اب آج شروع کرتے ہیں یہ والا، یہ دوسرا پارہ ہم الحمدللہ شروع کر رہے ہیں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے، وہ جس کو چاہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ وہی بات ہو رہی ہے دوبارہ، قبلے کو جو چینج کرنے کا حکم آیا تھا. اچھا مگر ایک بڑی ڈیفرنٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا، پیشن گوئی کی. ابھی مطلب یہ فیوچر کی بات بتا دی، ابھی چینج نہیں ہوا، اور یوں بتایا کہ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے. یعنی جو لفظ ہے نا سفہا، اس کا مطلب یہی ہے، اور ترجمہ کریں تو بنتا یہی ہے کہ بے وقوف. تو یہاں سے دیگر تفاسیر میں یہ نکل کے آیا کہ جو واضح دین کے احکامات ہیں اس میں کسی بھی طرح کی سوال جواب بھی کرنا یہ بے وقوفوں کی علامت ہے. مطلب جو واضح احکامات ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نازل ہو گیا کہ بھائی قبلہ تبدیل کرنا ہے. اب وہ کیا کہ سوال کیا کر رہے ہیں، بھائی پہلے یہ لوگ کیوں وہاں پڑھ رہے تھے؟ پہلے کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ کیٹیگری چینج ہو گئی.
تو دین کے جو واضح احکامات میں اس کے اوپر سوال جواب نہیں، اس میں بس جو حکم ہے تو بس حکم کی پیروی۔ مردوں کے لیے اگر واضح حکم ہے نظریں جھکاؤ، واضح حکم ہے، اب اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہے، بس جھکاؤ، پتہ چل جائے گا کتنے، نماز پڑھو، کوئی سوال جواب نہیں ہے، نماز پڑھ پتہ، زکوٰۃ دو تو بس زکوٰۃ دینی ہے، اب وہ کوئی اس میں بہانے نہیں ڈھونڈ کے نکالنے ہم نے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اچھا ایک بڑی آیت ہے، اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر تھوڑا انشاءاللہ بات کریں گے۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہاری ایمان کو ضائع کر دیں، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک معتدل امت بنایا، یعنی یہ حد سے زیادہ بڑھنے والے نہیں ہیں، ایک ترجمہ تو ہے یہ ہے، مطلب درمیانی امت، یعنی اچھا ایک میں یہ کہتے ہیں کہ عربی کے ایک اس میں تفسیر میں یوں بھی آتا ہے کہ بہترین امت بنایا، ایک میں یہ آتا ہے کہ سب سے آخر والی امت بنایا، لاسٹ۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر لیں، بہترین امت ہو گئی، آخری والی ہو گئی، آخری بات اس کے ساتھ جوڑ کے کیا بنائیں، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو۔ اب یہ کیا بات ہوئی بھائی، گواہ بنو؟ تو پہلے میں ادھر ایک صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے۔ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کیا میرا پیغام آپ نے پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائیں گے کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے نہیں، ہمارے پاس آپ کا کوئی نبی نہیں آیا۔ کھلا مکر جائیں گے، موقع پر کھلا مکر جائیں گے، آپ کا کوئی نبی نہیں آیا ہمارے پاس۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائیں گے اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہے، کوئی گواہی دے سکتا ہے آپ کی طرف سے؟ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا بات ہے، کہ گواہی کس بات کی؟ گواہی اس بات کی کہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ فلانا ہے قصوروار، لیکن جب تک اس کے خلاف گواہی نہیں ہوگی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ قانون ہے نا۔ اب گواہی دے دی اگر کسی نے اور جو اس کے اصول ہیں وہ پورے کر دیے اس نے، تو وہ گواہی ہو گئی بھائی۔ اب یہ بات نہیں ہوتی کہ گواہی جھوٹی سچی، تو گواہی تو ہو گئی۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں، چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا۔ اور ہم کس لیے گواہی دیں گے، ہم کیسے یہ گواہی دیں گے، ہم اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک حق ہے، اس کا ایک اتنا سا ذرہ بھی غلط نہیں ہے۔ اسی قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو وحی ہم تک آئی، اس سے ہمیں پتہ چلا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساری بات سمجھائی تھی، وہ نہیں مانے، 1000 سال تک تبلیغ کرتے رہے، قوم نہیں مانی ان کی۔ گواہی دیں گے ہم اس بات کی۔
یہاں سے گواہی قائم ہوگی اور پھر اب حجت تمام ہو جائے گی. اب وہ جو عام عدالت والا حساب کتاب ہوتا ہے وہ تمام ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو تمہارے خلاف گواہی بھی آ گئی. اب وہ جھوٹ بھی بس جھوٹ ہو گیا. تو یہاں ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نہ ہی صرف بہترین امت بنایا, لوگوں کے اوپر گواہ بھی بنایا کہ یہ لوگ گواہ دیں گے لوگوں کے اوپر. یہاں بھائی یہ بات آپ کی سچ. پھر اس کے بعد کیا بات ہوئی, اب دیکھیں یہاں کے اوپر حکم ہوا کہ پھر جس کے اوپر تم لوگ پہلے قائم تھے, جس قبلے کے اوپر پہلے قائم تھے, تو وہ یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ کون اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتا ہے. چینج ہوتا ہے تو کون فوراً مان جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا, اس میں خود بتایا کہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بڑی مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بڑی مشکل ہے. چینج آتا ہے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے چینج لے کر آنا, اور وہ بھی کوئی ایسا چینج, اتنا بڑا چینج کہ عبادت کرتے ہوں اس طرف اور آج بولیں کہ اب سے اس طرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کے آگے آسانی کر دی اور ایک بات بڑی پیاری جوڑ دی. کیا؟ ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. تو جو اللہ والے ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنا بالکل ایسے آسان ہوتا ہے. تو جتنی زیادہ ایمان کی قوت اتنے ہی زیادہ دین کے احکامات آسان, ان کے اوپر عمل کرنا آسان. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ بھائی جس کا ایمان پکا ہے دین کے احکامات اس کے لیے آسان ہے. ایمان ابھی پکا نہیں ہے تو دین کے احکامات بھی مشکل ہے. تو ایک آیت میں آپ دیکھیں کتنی ساری چیزوں کو بتایا گیا. پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہرگز نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں. اب ہوا کیا کہ جب یہ نازل ہوئی اور ہو گیا کہ قبلہ تبدیل کر لو, تو یہودی مسلمانوں کے اس سے ہی دشمن, انہوں نے کہا اب کیا ہوگا بھائی, وہ جن لوگوں نے پہلے ادھر نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا, ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئیں کیونکہ ظاہری بات ہے تو کہیں اور منہ کر کے پڑھتے رہیں. اب ایسی باتیں کرتے تھے. اچھا اب یوں بھی لیا ہے کہ جو اس بیچ میں انتقال کر گئے, جو لوگ اس بیچ میں انتقال کر گئے ان کا کیا, ان کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہوئی, تو ایک نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا لکھا, اللہ تعالیٰ ایسے ہرگز بھی نہیں کہ ایمان کو ضائع کر دیں. کوئی ایک نیک عمل بھی ضائع نہیں. وہ پہلے بھی اللہ کے حکم پہ پڑھ رہے تھے, اب بھی اللہ کے حکم پہ ہیں. چنانچہ میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے اس موقع کے اوپر پیش کرتا ہوں. یہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے, آپ ذرا اس چیز کو دیکھیے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کی برائی بیان کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور دوسری کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گواہ ہو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ ہیں نا, جو آنکھوں سے بھی اچھائیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے برائیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو وہ اچھائیاں اور برائیاں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں جس کی ہم گواہی دے دیتے ہیں. تو یہ تو نمازیں پڑھنا اور یہ تو بہت بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کے اللہ تعالیٰ یہ کرامن کاتبین خود گواہ کم تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کوئی چھوٹا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا, ایک چھوٹا سا بھی نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ضائع نہیں ہوتا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر ایک بچہ بلک رہا تھا اور کسی وجہ سے ماں دور تھی اور دودھ پیتا بچہ تھا. پھر جیسے ہی ماں کے قریب موقع ملا ماں کو بچے کو لینے کا, تو ماں نے بھاگ کر کے جا کے اس بچے کو پکڑا اور اس کی بھوک کا بندوبست کیا. صحابہ سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اس ماں کو اپنے بچے سے محبت کتنی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کو بہت محبت ہے. صحابہ حضرات نے کہا بہت محبت ہے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ اپنی آنکھوں سے اس بچے کو آگ میں ڈلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ تو ان کا ہرگز نہیں, جب تک اس کی قدرت میں ہوگا یہ ہرگز نہیں ایسا ہوتا دیکھ سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت, سبحان, اور ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بندہ بھی آگ میں جائے.
اتنی محبت. لیکن کیا ہے کہ ظالم کا وعدہ پھر اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے نا اپنا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم آپ کا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آئندہ آپ جہاں کہیں ہوں اپنا چہرہ مبارک نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف پھیرا کریں. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ بہت پسند تھا اور حکم تھا، لیکن پہلے وہاں نماز پڑھنے کا. اب جب مدینہ بھی آ گئے تو نماز وہیں پڑھنے کا حکم. اب کیا ہے، بار بار اوپر دیکھتے کہ کسی دن اللہ تعالیٰ یہ حکم کریں کہ میں ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھوں. تو چنانچہ ظہر کی نماز کے وقت یہ آیتیں ظہر کی جماعت میں نازل ہوئیں. 2 فرض پڑھ چکے تھے بیت المقدس کی طرف، 2 رکعتیں، اور ابھی 2 رکعتیں باقی تھیں کہ یہ وہی نازل ہوئی اور وہیں سے چہرہ پھیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جتنے پیچھے جماعت میں کھڑے ہوئے تھے کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، چہرہ اپنا خانہ کعبہ کی طرف. تو جس مسجد میں یہ ہوا اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. تو اگر موقع ملے مدینہ میں جانے کا تو ضرور جائیں اور ایک نظر دیکھیں. اتنی پرانی مسجد آج موقع پہ موجود ہے. اور نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ بس اب چہرہ پھیر لیں. اور کیا تھا کہ خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صرف خواہش نہیں تھی. دیکھیں آپ آگے اس میں یہ کہا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یہ وہ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے تھے. اس سے کیا مطلب؟ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ 2 قبلوں پہ نماز پڑھائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے 2 قبلوں پہ نماز پڑھائی. پھر تھوڑا اس کو سمجھ بھی لیں، خانہ کعبہ کی اہمیت کو سمجھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے عبادت ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر بیت المقدس کی طرف چلے گئے. اور بعد میں اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ یہ خانہ کعبہ کی طرف آ گیا. ایک بات یاد رہے مگر اس پورے بیچ میں، اس پورے ٹائم میں کبھی بھی حج بیت المقدس کا نہیں ہوا. حج ہمیشہ خانہ کعبہ کا ہی ہوتا رہا. تو اس کی اپنی تعظیم الگ ہی ہے. تو اس گھر کی طرف واپس سے حکم ہو گیا نماز پڑھنے کا، اور یہاں کے اوپر پھر مومنین نے نماز کا باقاعدہ اہتمام کر لیا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں. اور جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر آپ کہیں ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اس صورت میں یقیناً تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اچھا، اس آیت میں پہلی بات یہ سمجھ لی جائے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم ہرگز بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، وہ بھی ہرگز بھی ہمارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. تو آپس میں ایسے اتفاق کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ طے پا گیا، بتا دی نا ایک بات، اور کبھی بھی نہیں کریں گے یہ. سو آج تک ایسا ہی ہے، کبھی ان میں سے آپس میں ہاں کوئی مسلمان ہو جائے وہ بات اور ہے، تو مسلمان ہو گیا، عیسائی رہا ہی کوئی نہیں. تو جو بدلتا نہیں ہے وہ کبھی بھی ایک پیج کے اوپر ہی آ نہیں سکتے، ایک پیج کے اوپر نہیں آ سکتے. کبھی ہوگا بھی چھوٹی موٹی چیز کے لیے اتفاق ہو گیا، ویسے ایک پیج کے اوپر کبھی بھی نہیں آئیں گے، قیامت تک نہیں آئیں گے. حالانکہ سارے
اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے ہیں، وہ پیچھے والے ذرا چینج ہو گئے. ایک بات تو یہ ہو گئی، ایسی کوئی محنت جو ہے وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہے. اب اس میں جو دوسرا پارٹ ہے وہ بہت اہم پارٹ ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اب جب علم آ گیا آپ کے پاس، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو ظالم ہوں گے. اب یہ تو پکی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا نہیں کرنے والے تھے کسی بھی صورت. یہ ہم امتیوں کے لیے، یہ پوری بات ہمارے لیے کہ بھائی کسی بھی صورت اس طرح کی گنجائشوں میں اور ایسی چیزوں کو سوچانے میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ ایسا کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. اچھا، اس کی دیگر تفاسیر میں ایک اور بھی بڑی بات آتی ہے. علم جو ہے نا، علم دیا جانا، یعنی جن لوگوں کو علم آ گیا تو ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی، یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرتی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم آ گیا ہے نا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہے، جب وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا جو غلط ہیں، واضح غلط ہیں، تو وہ زیادہ جاہل سے زیادہ ظلم کے مستحق ہوتے ہیں اور زیادہ ان کی پکڑ ہے اس چیز کے اوپر. تو جن حضرات کے پاس علم آتا جاتا ہے ان کو چاہیے بے انتہا پھر محتاط زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کے حساب سے زندگی گزاریں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے. اچھا، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو چنانچہ تفاسیر میں آتا ہے کہ بیٹوں کو پہچانتے ہیں کے بارے میں یوں لکھا جاتا ہے کہ بیٹوں کو کیسے پہچانا جاتا ہے کہ بھائی جو والدہ ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جی یہ بیٹا ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، فلانا ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا بچہ ہے. کہتے ہیں بیٹوں سے بہتر جانتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے جو اوصاف تھے وہ اللہ کی کتاب میں ان کے پاس موجود تھے. ظاہری بات ہے ان کو پہچاننا زیادہ آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سیٹ کر کے دے دیں کہ بھئی یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہوں گی، اور پھر جان بوجھ کر چھپاتے ہیں. اب جان بوجھ کے چھپاتے پہ میں علماء حضرات کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں پہچانتے تو وہ بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، پہچانتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ہوں گے نا پکے اسلام والے اور جو غیر اسلامی بھی ہیں. ریسنٹلی بھی کچھ کتابیں شائع ہوئی تھیں جس میں ورلڈ میں ایک بندے نے لکھا تھا کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل بندہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہچانتے تو وہ بھی ہیں، پہچانتے تو وہ بھی ہیں. کیسے انفلوئنشل ہیں بھائی؟ کیسے انفلوئنشل ہیں؟ اتنے زیادہ پیروکار، اور ایسے پیروکار جو ریئل سینس میں فالوورز ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ہی کہیں گے اس وقت عیسائی سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، فالوور کون ہے؟ فالوورز کہاں ہیں؟ اس کو لے کے چلتا کون ہے؟ اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے؟ تو وہ نکالنے پہنچ جائیں گے نا تو اتنا سا حصہ نکل کے آئے گا کچھ. اور مسلمانوں کا آج بھی حال، آپ ابھی آپ چند دنوں پہلے جو کرونا نہیں تھا تو آپ ذرا سا نظر دوڑاتے تو صحیح نا خانہ کعبہ کے اوپر عمروں میں. جب عمرہ ہو رہا ہے تو ذرا دیکھیں تو نا مسلمان کیسے پہنچتے ہیں، کہاں سے پہنچتے ہیں. جب حج ہو رہا ہے وہ زبردستی پابندی لگاتے ہیں، بھائی اتنے لوگوں سے زیادہ مانے نہیں دیں گے. تو پابندی لگانا چھوڑ دینا اگر، تو میں تو کہتا ہوں کیا مکہ کہاں تک مسلمان جا کے وہاں پہنچ کے کھڑے ہو جائیں.
تو مسلمانوں کی بات اگر دیکھی جائے تو وہ یہ جان بوجھ کر یہ انفلوئنشل بننے تھے، پہچانتے وہ بھی ہیں، لیکن پہچاننا کافی نہیں ہے، ماننا ہے، ایمان لانا ہے، ویسا عمل کرنا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ پہچانتے وہ بھی ہیں۔ تو آج اگر ہم سمجھتے ہیں، ہم چاہے کتنی باتیں کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی شان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کا اتنا سا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، اس پہ محنت کرنا ہے، ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، ہم سبوں کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ اب دیکھیں، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی شک نہیں تھا، پکی بات ہے۔ کس کے لیے بات؟ کس کے لیے بات؟ امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اتنا سا بھی شک جس کے دل میں نہیں آ رہا نا، لے کر کے اسلام کو، ایمان کو، دین کی کوشش کو، دین کی محنت کو، تو بس سمجھ جائیں کامل درجے پہ۔ اسی طرح سے یہاں سے چلا جائے نا اگر ایمان کی حالت میں، بس کامیاب ہو گیا۔ مال، دولت، رتبہ، یہ تو کوئی کیچ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا اس سے تھوڑا آگے پیچھے جو اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں گے ویسے ہی پہنچائیں گے۔ تو اصل چیز یہ جو ہم سب لے کر کے جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان لے کے پہنچ جائیں، وہ آگے والا سارا سلسلہ پھر ایکٹیو۔ اس دوڑ میں خدا نہ خواستہ وہ چھوٹ گیا تو بات ختم ہو گئی ساری، بیکار۔ وہ بھی پیچھے دنوں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑی تو کاروباری قسم کے لوگ تھے، بڑا جی اس طرح کا کاروبار ہے، یہ ہے، اس پہ محنت کی جائے تو ایسے پہنچ جائیں گے، اس پہ محنت کی جائے تو ایسے پہنچ جائیں گے۔ تو ایک دوسرے سے آپ کو مشورہ دینے لگے کہ تم اس طرح کا کام کیوں نہیں کرتے، تم یہ کام شروع کر لو، تم بھی ایسے ایسے تمہارا معاملہ بن جائے گا۔ اللہ والے بندے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی بات یہ کہ مجھے جو ہے نا یہی سب کچھ سکھا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اب میں تو اللہ تعالیٰ کی چیز میں مشغول ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے ایک اچھا رزق عطا فرما دیتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے آخرت کے گھر کو، ابھی ادھر میں اتنی محنت اس چیز کے اوپر کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی ایفرٹ نہ کی جائے اس دنیا کے اندر، لیکن وہ صبح دوپہر شام رات والا مقصد اس کو نہ بنا لیا جائے، وہ ایمان اور اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ یہ بات حق ہے، آپ ذرا سا اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بس ایک ماحول میں پیدا کیا ہے، ایک موقع پہ پیدا کیا ہے، ایک گھر میں پیدا کیا ہے، ایک لوگوں کے ساتھ چلایا ہے، تو بس میں ادھر ہی ہوں، اسی ماحول میں ہوں، ویسے ہی چلوں گا۔ اس چیز کو، یہ کامیابی دیکھنی ہے دیکھ لیں، یہ چیز تو ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی، یہ چیز تو ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی۔ حالات اچھے برے سب آتے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہم آزمائیں گے، مال کی کمی سے، فلانی چیز کی کمی سے، فلانی ڈر سے، خوف سے، سب سے آزمائیں گے۔ دیکھنا ہے اپنے آپ کو تو کیا دیکھ لیں کہ دین تو نہیں چھوٹ رہا ہاتھ سے، یہ رسی تو مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے نہیں، بس یہ پکڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، پہنچا دیں گے جہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ خدا نہ خواستہ چھوٹ رہی ہے اگر، تو بس سمجھ جائیں کہ گڑبڑ میں ہے۔ تو انشاءاللہ آج اتنے ہی، یہ ایک رکوع مکمل کریں گے، انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ بس ایک چھوٹا سا عزم کریں، انشاءاللہ قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ بس ایک دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی سچی محبت عطا فرمائیں، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں، یا اللہ دین سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا یہ ہمارے لیے خوب آسان فرما دیجیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔